سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کلو من علیہ فان، ایوری مین اینڈ میٹر، جو کچھ تخلیق ہوا وہ پیرشبل ہے، نہیں رہے گا ایک دن۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہ جانے والا سارے اکرام کا مالک اور سارے جلال کا اختیار رکھنے والا رب العزت ہے۔ اور ہمارے لیے حکم ہے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب کوئی مصیبت آئے، اور موت سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، برحق ہے، تو کہو کہ ہم یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میری صدقے دل سے اپنی جانب سے، ٹریجری بینچز کی جانب سے، پرائم منسٹر کی جانب سے اور اس ہاؤس کی جانب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منیر اور اکزئی صاحب کی لغزشیں درگزر فرمائیں اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور ان کے کولیگز کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کافی لمبا تھا، 3 میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یادیں ابھی بات کی جا رہی تھی کہ بہت اچھی یادیں وہ چھوڑ کے گئے۔ ایک وہ وقت تھا جب جو امریکہ کی فورن سیکرٹری تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دارالخلافہ صرف 50 کلومیٹر دور رہ گیا۔ اس وقت ہم نے، اس پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا، اس ہاؤس میں ایک فیصلہ کیا، ملک کے تمام اداروں کو پوری رات یہاں کھڑے کر کے ہاؤس کو کمیٹی ڈکلیئر کر کے ہم نے ان سے بریفنگ لی۔ اس دوران میں نے جو ان سے گفتگو کی، میرے پاس یہی پورٹ فولیو تھا ان ایڈیشن ٹو لا اینڈ جسٹس، تو میں 2 باتوں پہ بہت خوشگوار حیرانی کا مجھے مظاہرہ کرنا پڑا اور میں نے ہر جگہ کیا، اس کا اظہار کیا۔ ایک یہ تھی کہ پاکستان کے اوپر ان کا ایمان اور پاکستان کے استحکام کے اوپر ان کا ایمان غیر متزلزل یقین اور غیر متزلزل ایقان والا تھا۔ دوسرا، یہاں بہت اچھی بات کی ابھی خواجہ صاحب نے کہ ٹریڈیشنز سے پارلیمنٹ چلتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے کمیٹی میں۔ میں 2 اس میں سے لیڈز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہاؤس کے سامنے۔ پہلا یہ ہے کہ دنیا کی ساری پارلیمنٹس کی سب سے بڑی ٹریڈیشن ہے لابنگ، اور لابنگ کے دوران انتہائی مشکل وقت تھا کہ فاٹا کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے اس وقت کے حالات میں وہاں جن کا قبضہ تھا ان کے خلاف وہ بات کرے اور ووٹ کرے۔ منیر نے ایسا کیا، ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی طرف سے۔ اور تیسری بات، اس وقت اس ہاؤس کو یہ بہت ضروری ہے، اس پہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث شریف ہے، ایک طویل حدیث شریف کا ایک نقطہ اس سے متعلقہ ہے، وہ انا لجسدک علیک حقا، your body has the right upon you, we have to give this right to the body۔ جن گھروں میں یہ وبا پہنچی، بڑی بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر اس میں شامل تھا۔ بہت میں اس بات پہ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اس وبا میں سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، مامون رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو پارلیمان اس وقت جس ٹریڈیشن کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں، اس طریقے سے ہمیں پارلیمنٹ چلانے سے بالکل بھی کوئی تعرض نہیں ہونا چاہیے۔ اینڈ I'll bear out راجہ پرویز اشرف صاحب کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اس وقت جس کے مناظر ہم سارے یہاں دکھا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے، تو جب ہم کہتے ہیں عربی میں جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ
अन्नास अला दीन मलूकहिम, کہ لوگ اپنے بڑوں کے طریقے پہ چلتے ہیں, تو کیا طریقہ ہے جو ہم پھر قوم کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے پیغام کی صورت میں بھیج رہے ہیں؟ اس پہ بھی بیٹھ کے ہم بات کریں. اور آخری بات, جہاں ایک نقطہ اٹھایا اپوزیشن نے, اس پہ میں ان کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں ٹڈی دل پہ, حکومت تیار ہے ٹڈی دل پہ بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ شوگر رپورٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ شوگر رپورٹ اس وزیر اعظم کی وجہ سے, اس کابینہ اور اس گورنمنٹ کی وجہ سے جنریٹ ہوئے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. انہوں نے بالکل درست 3 نقطے دوسرے اٹھائے, ایک ایک نقطے پہ بات کریں گے, لیکن انہوں نے اپنا مدعا سامنے رکھا. میں ان کو دعوت فکر صرف ایک نقطے کی دیتا ہوں. یہ 5 کے 5 منسٹر علیحدہ, وزارتیں الگ الگ ہیں جن پہ آپ بات کرنا چاہیں گے. باقی جب منڈے کو بیٹھیں گے تو آپ سے بات کریں گے دوبارہ. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس ملک کے ہر شہری, ہر خاندان, ہر بچے, ہر بزرگ اور ہر نوجوان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو.